السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخری سجدہ ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا صلہ ہو سکتا ہے یہ دیری ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا وقفہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے رہا ہو مستقل اذیت سے بچانے کے لیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم تمہاری حفاظت کے لیے دیری کر رہا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار تمہاری پکار سننا چاہ رہا ہو سکتا ہے یہ انتظار مہلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو، ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کریم تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر مان جائے، ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرما دے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے، ہو سکتا ہے جسے تم اختتام سمجھ رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے۔ اللہ کریم مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں ہونے دیتا ہے۔ جب تم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو جو تمہارے لیے بہتر نہیں ہوتے ہیں، تب اللہ ان کی حقیقت تم پر کھول دیتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے، بس ان کے قبول ہونے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ دوستو، جب تم اللہ کریم سے مدد مانگتے ہو تب اللہ تمہاری یوں مدد کرتا ہے کہ کئی تمہیں تمہاری چیز سے نواز دیتا ہے تو کئی تمہیں تمہاری چاہ سے بچا لیتا ہے۔ بے شمار عبادتوں کے بعد بھی جو دور ہو جائے اس کے نہ ملنے میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی دوستو، اور یقیناً تمہارے لیے بھی اس صبر کا بڑا اجر اور مرتبہ ہے۔ ان قریب اللہ کریم تمہیں بہت بہترین صلہ دے گا جو کبھی بھی تمہارے لیے آنسوؤں کا باعث نہیں بنے گا۔ موو آن کرنے کے لیے حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ کریم انہی پہ رحم کرتا ہے جو خود پہ رحم کرتے ہیں۔ وہ رب اپنے بندوں کو ضرور نوازتا ہے، مگر دیر کیوں ہوتی ہے پتہ ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ بہت سی چیزیں ہمیں سکھا سکے۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہاں بہت دفعہ انسان آسمان سے گرتا ہے اور زمین پہ آ کے لگتا ہے، کیونکہ اس وقت ہم اللہ سے دور ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ ٹوٹے دلوں کو بہت بہترین انداز میں جوڑتا ہے، ہزاروں باتیں سکھا کے نوازتا ہے کہ شکر گزار رہیں ہم ہمیشہ۔ صبر کرو، اپنے رب پہ بھروسہ رکھو، وہ تنہا نہیں چھوڑے گا کبھی۔ دوستو، تم جانتے ہو تمہارا اللہ کیسا ہے؟ وہ تو ایسا ہے جب تم روتے ہو نا تب تمہیں خوش رکھتا ہے، جب تم بے قرار ہوتے ہو تو وہ سکون دیتا ہے، جب تم اذیت میں ہوتے ہو تو وہ تمہیں صبر دیتا ہے، جب تم ٹوٹ جاتے ہو تو وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ دوستو، جب تم بکھر جاتے ہو تو وہ تمہیں سمیٹ لیتا ہے، جب تم گناہ کرتے ہو تو وہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، جب تم توبہ کرتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر دیتا ہے، اور تم اس کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہو نا تو وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے۔ تم نافرمانی کرتے ہو، وہ پھر بھی اپنی نعمتیں بند نہیں کرتا۔ تم نا امید ہو کہ اس سے موت مانگتے ہو، تمہیں جینے کی ایک نئی وجہ دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، لوگ ہمیں توڑتے رہتے ہیں، اتنا توڑتے ہیں کہ ہم ٹوٹ کر زار بکھر جاتے ہیں، اور پھر اس زار کو اللہ کریم اپنی محبت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے، اتنی مضبوطی کے ساتھ جوڑتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی۔ آخر ہمیں یہ احساس ہو ہی جاتا ہے کہ دنیا کی محبتیں ہمیں کمزور کر دیتی ہے، ہمیں یہ احساس تو ہو جاتا ہے کہ دنیا کی محبت تو ہمیں توڑ سکتی ہے، لیکن اللہ کی محبت کا کوئی زوال نہیں۔ ہم جتنی بار مزید ٹوٹ جائے وہ اللہ کریم مضبوطی سے تھام لے گا۔ دوستو، تم اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لو، باقی ہر چیز کو وہ خود ٹھیک کر دے گا۔ وہ آزمائش جو تمہیں اللہ کے قریب کر دے بہتر ہے اس خوشی سے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ کچھ کھونے کے بعد اگر تمہیں اللہ کو پا لیا نا تو سمجھ جاؤ سب پا لیا، اور اگر کچھ پانے کے لیے تم نے اللہ کو کھو دیا تو سمجھ جاؤ تم نے سب کچھ کھو دیا۔ جب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا آپ کو مل جائے تو کیا ضرورت رہے گی آپ کو کسی اور کی؟ دوستو، خوشی میں تو بھول جاتے ہیں ہم اللہ کریم کو، اسی لیے وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ جان لو جو ہو رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے، تو پھر اتنا مشکل کیوں لگتا ہے اس کی رضا میں راضی ہو جانا؟ جب تم زندگی سے تھک ہار کر گرتے ہو سجدے میں تو اسے اچھا لگتا ہے تمہارا رو کر اسے پکارنا، اچھا لگتا ہے اسے تمہارا اس سے التجائیں کرنا۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ تھوڑا اور پکارے مجھے۔ جان لو اگر اس نے آزمائش دی ہے تو وہ تمہارا ساتھ بھی کبھی نہیں چھوڑے گا۔
دوستو ابھی لگ رہا ہے نا مشکل سب کچھ تسلیم کرنا، لگ رہا ہے نا مشکل جو ہو رہا ہے اس میں راضی ہو جانا، یقین کرو ایک وقت آئے گا تمہیں فرق بھی نہیں پڑے گا، بس دل کو ایک اطمینان ہوگا کہ جو ہوتا ہے اس میں ہی ہماری بہتری ہوتی ہے۔ وہ جانتا تھا تمہیں اس کی کس قدر ضرورت ہے، تبھی اس نے تمہیں نماز کا تحفہ پہنچایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تمہیں صبر دینا کتنا مشکل ہے، اسی لیے تو اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ دوستو وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اسی لیے اس نے قرآن کریم میں یہ بات لکھ دی ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں ضرور قبول کروں گا، تاکہ جب تم قرآن پڑھو تو سکون حاصل کرو۔ دوستو کیسے سوچ لیا کہ تم تھک گئے ہو اور اسے پتہ ہی نہیں چلا، کیسے سوچ لیا کہ تم درد سے گزر رہے ہو اور اسے تمہاری پرواہ ہی نہ ہو، تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم رو رو کر اس سے مانگ رہے ہو اور وہ تمہیں سن نہیں رہا ہے، تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم جاگ کر رات گزارو اور اسے خبر ہی نہ ہو، تم نے کیسے سوچ لیا اسے تو سب پتہ ہے نا، وہ سب جانتا ہے جو تم سے زیادہ تم کو جانتا ہے، وہ تمہاری سب اذیتوں سے واقف ہے، بس تھوڑا سا صبر کرو نا، اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا۔ آدھی رات آنکھ کھلی میری اور مجھے میرے اللہ کی یاد آئی، درد نہیں سنبھل رہا میرا، کر کوئی فیصلہ میرے اللہ، تو ہی ہے جو میرے غم ختم کر کے مجھ پہ کرم کر سکتا ہے، تیرے لیے ہی ہے میرے سارے سجدے، میں تیرے لیے ہی ساری عبادتیں کرتی ہوں، تو نہیں تو کچھ نہیں، تو ہی ہے میرے جینے کا سہارا، یا اللہ روٹ جائے ساری دنیا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک تو نہ روٹھے بس مجھ سے، دے اتنی لطف اپنی محبت میں تاکہ اس عارضی دنیا کو یاد کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ دوستو اگر کوئی چیز ہمارے لیے نہیں بنی ہے تو ہم چاہے لاکھ کوششیں کر لیں وہ ہمیں نہیں ملے گی، اور اگر کوئی چیز اللہ کریم نے ہمارے لیے لکھ دی ہے تو اس کے خلاف پوری دنیا ہی کیوں نہ چلی جائے وہ ہمیں مل کر ہی رہے گی، بس ہمیں اللہ کریم کے لکھے ہوئے قسمت پر یقین رکھنا ہے، چاہے وہ ہمارے لیے اچھی ہو یا بری، اور بے شک اللہ کریم بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ دوستو جس نے صرف 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور اس میں موجودہ ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب تعالیٰ کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں دوستو، اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں، اس غم کے بعد اس نے تمہاری خوشی کو چن رکھا ہے۔ ہاں دوستو اس مشکل وقت کے بعد تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ کبھی کبھار تکلیف ایسے ملتی ہے کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ جائے نماز پہ کبھی کھڑے ہونے کی ہمت تک نہیں رہتی، بس پھر انسان یوں ہی چپ چاپ سجدے میں گر جاتا ہے، نہ کوئی گلہ کرتا ہے اور نہ کوئی شکایت کرتا ہے، نہ لڑتا ہے نہ ہی زبان سے کچھ بیان کر پاتا ہے، بس تب دل ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ اب میں بہت تھک گئی ہوں، بہت زیادہ، بس پھر طویل سجدہ ہوتا ہے، آنسوؤں کا سلسلہ رواں ہوتا ہے اور تھکاوٹ سے چور جسم ہوتا ہے، جو تھک کر گر جاتا ہے اس پر اللہ کریم اپنی آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔